बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल नमल जिसकी राइटर है निम्रा अहमद। उसकी आई थिंक सो 56 एपिसोड है और बाब 29वां जिसका नाम है शहमात। और हो सकता है कि ये इस एपिसोड का ए पार्ट हो, क्योंकि आगे मुझे पता नहीं कि इस बाब की कितनी लेंथ है। और सेकेंडली आई नो कि मैं आप लोगों को रेगुलर बिल्कुल नहीं दे पा रही, मेरे पेपर्स हो रहे हैं और उसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। कुछ मैं खुद भी आलसी हुई हूँ, तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ आप लोगों के लिए। मतलब मेरा वैसे ही पढ़ने का दिल नहीं करता। समटाइम्स आपको नावल्स की वो नहीं होती। मैं तो ऐसे नावल्स पढ़ती थी कि 1-2 मंथ इतनी शिद्दत से पढ़ती थी कि दिन रात मैंने नावल्स पढ़ने होते थे। और फिर एक टाइम आता था कि मुझे नावल्स ऐसे फील होता था कि मैंने अब इसको नहीं पढ़ना, बहुत हो गया। लेकिन खैर फिर आप लोगों के लिए मुझे कुछ ना कुछ टाइम तो निकालना ही पड़ता है। देन गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे भी बहुत ज़्यादा लगती है यार। ऊपर से सूरज बिल्कुल सामने है मेरे, मैं जहाँ पर बैठी हुई हूँ ना, यहाँ पर पर्दे भी नहीं लगे हुए। तो मैं ऑफ़िस में बैठी हुई हूँ मैम के, वहाँ पर आकर मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि ये एक खाली कमरा है, ऑफ़िस है, तो इसमें बैठकर मेरे लिए इजी हो जाता है, शोर कम आता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ ही रहा होता है नॉइज़। अच्छा ये खिड़की ओपन है, मैं कह रही हूँ शोर क्यों ज़्यादा आ रहा है, तो वो खिड़की खुली हुई है, रुके मैं बंद कर रही हूँ उसको। खैर अभी मैंने 1 मिनट की रिकॉर्डिंग की थी तो मेरी बहन की कॉल आ गई, 26 मिनट उधर ज़ाया हो गए मेरे। तो ज़ाया इन द सेंस कि मुझे होता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए आऊँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मेरा मतलब एक तरह से आपने अपना वो माइंड बनाया होता, माइंड मेकअप किया होता है कि अब रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन खैर मेरी उससे काफ़ी दिनों बाद बात हुई थी, तो मैंने फिर बात कर ली जो बातें करनी थी। तो अभी फिर मैं दोबारा, मुझे समझ नहीं आई मैं कहाँ पर ख़त्म की हुई थी। मतलब वो बात ही कर रही थी आप लोगों से कि उसकी कॉल आ गई। तो आइए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस बाब को बगैर किसी देर के। और मैं आगे से आपको कुछ नहीं कह सकती कि मैं कितने दिनों तक आप लोगों को इसका भी पार्ट दूंगी या अगली एपिसोड दूंगी, मैं कुछ भी नहीं कह सकती, ठीक है। तो आज का जो बाब है उसका नाम है शहमात, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बाब है और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, सच्ची मज़ा आएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस बाब को। मैं तुम्हें एक पते की बात बताती हूँ लड़की, मलका ने बहुत तफाकुर से कहा था, और वो ये है कि हर फेरी टेल का खुशगवार अंजाम नहीं होता। वो चंद कदम चलकर करीब आई और मलका के कान में बोली, आपने दुरुस्त फरमाया था मलका आलिया, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर फेरी टेल का खुशगवार अंजाम हो, लेकिन एक बात तय है, और वो ये है कि हर फेरी टेल में हर जालिम मलका अपने बुरे अंजाम को ज़रूर पहुंचती है। सुबह की नीली रोशनी सारे में फैल रही थी। उस पुरतइश डाइनिंग रूम की खिड़कियों से नीलाहट से ढका लॉन नज़र आता था, जिसमें परिंदों के बोलने की आवाज़ें किसी मधुर नगमे की मानित गूंज रही थी। ड्राइंग रूम में वही तीनों मुलाजिम अहमद और सादी को बिठाकर उनको घूरते हुए बाहर निकल गए थे, और अब वो दोनों वहाँ तन्हा थे। अहमद का लिबास दागदार और मैला कुचैला लगता था। आस्तीन चढ़ाए, बिखरे बाल, 3 रातों से जागते रहने और तशद्दुद सहने के आसार, चेहरे पे शदीद थकन और इज़्तिराब की सूरत नुमायाँ थे। सादी भी थका हुआ था, मगर अहमद की निस्बत काफ़ी बेहतर था और चौकन्ना सा बैठा इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था। सो प्लान क्या है? थके थके बेजार से अहमद ने करीब होकर सरगोशी की। प्लान है तो आया हूँ ना, वरना इतना अच्छा नहीं हूँ कि किसी के लिए यूँ खतरे में कूद पड़ूँ। बार बार के एक ही सवाल से वो भी उकताया। अहमद ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। उसे शदीद परेशानी हो रही थी, सर अलग फट रहा था। चौखट पे आहट हुई तो दोनों चौंके, फिर बेख्तियार खड़े हो गए। साहिबजादी साहिबा सामने से चलती आ रही थी, कीमती चादर सलीके से सर पे ओढ़े, ऐसे के बालों का हेयर स्टाइल, कानों के बुंदे और गर्दन का जेवर साफ नजर आ रहा था। आखिर ये सियासी औरतें दुपट्टा करती ही क्यों हैं? अगर कुछ भी ढकना नहीं होता। वो शहाना से अंदाज में मुकाबिल बड़े सोफे पे बैठी टांग पे टांग जमाई और तमकनत से साथ खड़े मुलाजिम को इशारा किया, जिसने वो स्याह बैग मेज़ पे रख दिया और फिर बाहर निकल गया। ये जेवरात लेकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या यही समझा था तुमने? सुरमई आंखों में चुभन लिए अहमद को देखा तो उसने निगाहें झुका ली, शर्मिंदगी से नहीं, शायद मसलहत से। साहिबजादी साहिबा ने नज़रों का रुख सादी की तरफ फेरा। वो उसे ही देख रहा था।
اس کے چہرے پہ سادگی تھی، البتہ آنکھوں میں چمک بھی تھی۔ آپ یہ زیورات رکھ سکتی ہیں، لیکن ہم دونوں کو آپ کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ اس نے غور سے سعدی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ تم نے اپنی ای میل میں لکھا تھا کہ تم احمد کے فلیٹ میں جا رہے ہو، جہاں میرے آدمی نادانستگی میں تمہیں یرغمال بنا لیں گے، اور چونکہ تم مشہور ہو چکے ہو تو مجھے تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ تمہاری آفر سننی چاہیے۔ سو بولو، تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ احمد کو جانے دے، حفاظت اور امن سے، اور دوبارہ اس کا کبھی پیچھا نہ کرے۔ وہ سنجیدگی سے شرائط سامنے رکھ رہا تھا۔ احمد نے گردن پوری گھما کر سعدی کو دیکھا۔ پلان کیا تھا آخر؟ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اس کو جانے دو، جس نے میرے خلاف میڈیا مہم چلائی، مجھے میرے خاندان نے شہر بدر کر دیا، میرا کریئر ختم ہونے پہ آ گیا، اور تم کہتے ہو کہ میں اس کو جانے دوں؟ سیاست کوئی ہفتہ وار کھیل نہیں ہوتا کہ کسی اسکینڈل، کسی کیس سے کوئی تباہ ہو جائے۔ آپ کا کھیل جاری رہے گا، اور اس نے جو بھی کیا وہ اپنی مالکن کے کہنے پہ کیا۔ آپ اس کی مالکن کے حساب سے کیوں نہیں لیتی؟ اگر میں آپ کو اس کی مالکن کا کچھ لا کر دوں تو؟ یہ زیور، یہ وہی مشہور زمانہ زیورات ہے نا جو ہارون عبید کی بیوی کے تھے اور غائب ہو گئے تھے؟ یہ اب جواہرات کو چاہیے ہے نا؟ ان زیورات کے لیے میں تمہارے دوست کو کیوں چھوڑوں گی جبکہ میں ان کو حاصل کر چکی ہوں؟ اس نے تفکر سے کندھے اچکائے تھے۔ احمد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ گھامڑ بک بھی دے، پلان کیا ہے؟ میں نے کہا نا، زیورات آپ رکھ سکتی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ احمد کی گھوریوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ پھر مسز کاردار آج کل ہاشم کے زیر عتاب ہے، اور ہاشم ان سے متنفر ہے۔ وہ اس کا دل دوبارہ جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ احمد نے پھر مضطرب سے ہو کر سعدی کو دیکھا۔ یہ سب تو تجھے رات کو میں نے بتایا ہے بے غیرت، اپنا کیا لایا ہے تو؟ مگر وہ کہہ رہا تھا، وہ اس وقت ہاشم سے ذرا سا بھی بگاڑ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ میں نہ مال ہے نہ اولاد، وہ بالکل بے بس ہیں۔ تو آپ ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیں۔ صاحبزادی صاحبہ کی بہویں دلچسپی سے اکٹھی ہوئی۔ اور وہ کیسے؟ آپ کوئی پیشہ ور مجرم ہے نہیں، یہ اپنے ڈرائیور اور مالی ٹائپ لوگوں سے آپ نہ لوگوں کو بلیک میل کر سکتی ہیں، نہ اغوا اور قتل۔ آپ ایک معذرت کے ساتھ ٹیپیکل خاتون ہیں، تو عورتوں والی لڑائی لڑے نا جو زبان سے لڑی جاتی ہے، تان و طنز اور چیخو پکار کر کے۔ تم کچھ جانتے ہو جواہرات کے بارے میں؟ وہ ذرا آگے کو ہوئی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جو اس کے بیٹوں کو نہیں معلوم، اور اگر پتہ چل گیا تو وہ ان دونوں کو کھو دے گی۔ احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بھی مزید دلچسپی سے آگے ہوئی۔ ایسا کیا ہے؟ آپ کے قبیلے کے لوگ اپنے وعدے سے نہیں پھرتے۔ پہلے ہم سے وعدہ کریں کہ اگر میں وہ بتا دوں تو آپ ہمیں جانے دیں گی، پھر جلدی سے اضافہ کیا، زندہ سلامت۔ اگر وہ معلومات کسی لائق ہوئی تو ضرور، میرا وعدہ ہے۔ صاحبزادی صاحبہ، سعدی ہلکا سا مسکرایا۔ ہر معلومات کی اچھی بھلی قیمت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے وعدے سے پھری تو میں نے غازی کو بھی میل کر دی تھی، وہ ہم دونوں کو ویسے بھی نکلوا لے گا یہاں سے، مگر میں اس تسلی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ آپ احمد کو کچھ نہیں کہیں گی دوبارہ۔ چلو وعدہ کیا، اب بتاؤ۔ کمرے میں چل لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ احمد کا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا سعدی کیا کہنے جا رہا ہے۔ جواہرات کاردار نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے، ہاشم اور نوشیروان کے باپ اورنگزیب کاردار کا۔ لمحے بھر کو کمرے میں ہوا کے ساتھ سانسیں بھی ساکن ہو گئی۔ اور اس کے بیٹے نہیں جانتے؟ وہ سانسیں روک کے بولی۔ نہیں، وہ دونوں ایک ساتھ بولے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دوسرا کیسے جانتا تھا؟ دونوں نے سوچا۔ صاحبزادی صاحبہ کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری جو میز پہ رکھے زیورات سے زیادہ آنکھیں چندھیا دینے والی تھی۔ باتور خان، اس نے جذبات سے مخمور آواز میں زور سے آواز لگائی۔ ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ ناشتہ تیار کرواؤ اور پھر گاڑی لگواؤ، ہمارے مہمان ناشتے کے بعد واپس چلے جائیں گے، تب تک میں ان سے کچھ بات کر لوں۔ خوشگوار موڑ میں اس کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً مؤدب سا پلٹ گیا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ثبوت ہے اس کا؟ ثابت تو نہیں کرنا آپ نے عدالت میں، صرف اس کے بیٹوں کو بتانا ہے، آگے جواہرات کا چہرہ بتا دے گا کہ وہی قاتل ہے۔ سعدی نے اطمینان سے کہا۔ تو احمد نے جلدی سے اضافہ کیا، مگر ہم آپ کو وہ واقعات بتا سکتے ہیں جو اس قتل کے آس پاس یا اس کی وجہ سے ہوئے۔ آپ ان کا ذکر کریں گے ہاشم کے سامنے، وہ مان جائے گا۔ گڈ، وہ مسکرا کے پیچھے ہوئی۔ میں سن رہی ہوں، تم بولتے جاؤ۔
1.5 घंटे बाद जब सुबह पूरी तरह रोशन और चमकदार हो चुकी थी, वो दोनों अहमर की फ्लैट बिल्डिंग के सामने खड़े थे और जो कार उनको इज्जत इकराम से इधर छोड़ के आई थी वो अब जन से आगे बढ़ गई थी। अहमर उसकी तरफ घुमा और एकदम गुस्से से उसे देखा। अब जवाहरात से कैसे बचेंगे हम? उनका इतना बड़ा राज खोल दिया है तुमने। मैं कभी भी उनको ऐसा दगा ना देता अगर तुम ना बात शुरू करते। ओ बिल्कुल, तुम उनको लूट सकते हो, उनका माल लेकर भाग सकते हो, मगर उनको दगा नहीं दे सकते। ठीक ठीक, बकबक ना करो। उसने बालों में उंगलियां फेरी और जैसे इस तरह करना चाहा। अब मैं जवाहरात का क्या करूँगा? जैसे कि मैं जानता ही नहीं कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, वैसे ऐसे मौक़ों पे जान बचाने वाले का शुक्रिया अदा किया जाता है। सादी ने कदरे खफकी से याद दिलाया। अहमर के तने तासुरात ढीले पड़े, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे उमड़ आई। शुक्रिया? अब क्या कुछ खिलाऊं तुम्हें? सही वाला नाश्ता, ना कि वो खौफ वाले माहौल जैसा नाश्ता। झरझरी लेते उसने जेब पे हाथ रखा। जो वॉलेट उन्होंने तुम्हारा वापस किया था अहमर, वो तुम्हारी इस पॉकेट में नहीं है बल्कि दूसरी में है। अहमर का हाथ रुक गया, मगर मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम बदल गए हो पिज़्ज़ा बॉय। आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट। वो भी सादगी से मुस्कुराया था। दोनों उस खुशगवार सुबह में खुले आसमान तले इमारत के सामने खड़े थे। फिर तुम यहाँ से भाग रहे हो या नहीं? सादी ने पूछ लिया था। वो जूते से ज़मीन को मसलता सर झुकाए बोला, देयर आर 3 ways फॉर a person to disappear. The first is to die, the second is to lie, and the last is to be reborn. और फिर ठहर के बोला, विलियम शेक्सपियर। सादी ने मुस्कुरा के उस बात में सर हिलाया। मैं समझ गया, अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। अहमद ने उसका शाना जवाबन थपथपाया और मुस्कुरा के बोला, तुम भी शादी कर लेना। वो अलविदाई मुलाकात किसी भी जज्बाती सीन के बगैर ख़त्म हुई और वो दोनों महज गले मिले, फिर हाथ मिलाया और सादी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। अपनी कार में आकर बैठा तो देखा मोबाइल जू जू कर रहा था। अम्मी मैं आ रहा हूँ घर, और नहीं, मैंने कोर्ट मैरिज नहीं कर ली। आप बेफिक्र रहिए, कार स्टार्ट करते हुए खुशगवार से अंदाज में बोला था, मगर दूसरी तरफ के अल्फाज सुनकर वो धक से रह गया। जुमर? क्या हुआ जुमर को? किस हॉस्पिटल में? वो यूँ दिल से गुज़रते हैं कि आहट नहीं होती। वो यूँ दिल से गुज़रते हैं कि आहट नहीं होती। वो यूँ आवाज़ देते हैं कि पहचानी नहीं जाती। अस्पताल का वो कमरा खामोश सर सा लगता था। मेज़ पे रखे ताज़ा फूलों की खुशबू ने मगर उसे मुअत्तर कर रखा था। ये फूल हनीन लाई थी और खुद जाने कहाँ गुम हो गई थी। कमरे में उन दोनों के सिवा इस वक्त कोई नहीं था। वो यूँ चत लेटी थी कि सरहाने से बेड उठा हुआ था। सो तकियों पे रखा सर ऊंचा दिखाई देता था। हाथ पहलू में रखे थे और उन पे नालियाँ लगी थी। चंदे, खराशे, गला खराब, बुखार, शौक, इससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो देखने में ज़रा जर्द मगर पुरसुकून नज़र आ रही थी। बेड पे उसके करीब बैठा उसे देखता फारिस थका थका सा चेहरा लिए उसका हाथ दोनों हाथों में थामे फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। जुमर, फिर नरमी से पुकारा। जुमर ने नज़रें फूलों से हटाकर उसकी तरफ मोड़ी, मुलायमियत से मुस्कुराई, बोली कुछ नहीं। शादी की सालगिरह मुबारक हो। जाने किस दिल से उसने कहा और वो भी किस दिल से मुस्कुराई थी। तुम ठीक हो? वो रात वाले लिबास में था, आस्तीनें उसी तरह चढ़ा रखी थी, चेहरे पे थकन से ज़्यादा फिक्र थी। उसने लेटे लेटे सर को ज़रा सी जुम्बिश दी। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूँगा। वो उसी तरह उसे देखे गई, बोली कुछ नहीं, लबों पे मुस्कुराहट बरकरार रही। तुम भी डर गई थी? उसने फिर से सर को खम दिया। अब ज़हनी तौर पे कैसा महसूस कर रही हो? फारिस ने बात करने की एक और कोशिश की। उसने साथ ही ज़रा से शाने अचकाए, गोया ठीक हूँ कह रही हो। फारिस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तुम्हारी आवाज़ तो ठीक है ना? क्या गला बैठ गया है? तुम्हें बहुत चिल्लाना पड़ा होगा, है ना? उसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। जाने वो 3 में से किस बात का जवाब था। वो खामोश हो गया। चल लम्हे फ़िज़ा में खामोशी फूलों की महक से लिपटी साकिन खड़ी रही। वो बार बार लब खोलता, फिर ठहर जाता। वो ऐसा क्या कहे कि आगे से वो कुछ बोले, कोई बात करे, कुछ बोलो, कुछ कहो। वो उसी तरह खामोश रही। उसे जुमर को शौक़ से निकालना था, कुछ तो उसे खुद कहना पड़ेगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना था, बहुत पहले बता देना चाहिए था, मगर नहीं बता सका। कल रात मुझे पहले से ज़्यादा ये बात महसूस होने लगी थी। वो अब के नज़रें झुकाकर बोला था, तकिए पे सर रखे लेटी। जुमर उसी सादगी से उसे देखे गई। मिसिस कारदार ने सिर्फ तुम्हारी किडनी रिपोर्ट में रद्दो बदल नहीं किया था, वो तुम्हारी मंगनी तुड़वाकर तुम्हें
कोलेटरल डैमेज बनाना चाहती थी ताकि तुम मेरे खिलाफ गवाही दो, इसलिए उसने सर झटका। वो सब एक झूठ था कि तुम माँ नहीं बन सकोगी, कि तुम्हारी कभी फैमिली नहीं हो सकेगी। तुम्हारी फैमिली होगी ज़ुमर, तुम्हारी, हमारी फैमिली हो सकती है ज़ुमर। वो अब भी नज़रें झुकाए हुए था। मुझे ये बात तब मालूम हुई जब हमने ज़िंदगी अभी शुरू की थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे डॉक्टर को पीटा था, और मैं शायद तुम्हें बता भी देता, मगर उसी रात सादी कैद से बाहर निकला था। मुझे लगा अभी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर बाद में मैंने काफ़ी अरसा तुम्हें ये सब नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम एक ख़ानदान बनाने की आरज़ू में अपनी सेहत दांव पे लगाओ। ये मुमकिन है मगर मुश्किल है, और मैं तुम्हें ख़तरे में नहीं डालना चाहता था। आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं छुपाना चाहिए था, मगर मैंने वही किया जो मुझे तुम्हारे लिए बेहतर लगा। उसने नज़रें उठाई तो वो उसे उसी तरह देख रही थी, नरमी और मुलायमियत से मुस्कुराते हुए। उसे शक सा गुजरा। तुम जानती थी? उसने सच्चाई से नफ़ी में सर हिलाया। वो नहीं जानती थी, मगर जानकर भी कोई तासुर नहीं दिया था। फारिस ने गहरी सांस ली। तुम्हें बुरा लगा मेरा तुमसे छुपाना? उसने फिर नफ़ी में एक गर्दन को जुम्बिश दी। फारिस ने बेचैनी से पहलू बदला। कुछ तो बोलो ज़ुमर, कोई तो बात करो, कल रात की कोई बात करो, कुछ कहो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर धीरे से लब खोले। कानून शहादत में वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत मियाँ बीवी को एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? उसकी आवाज़ साफ थी। फारिस बिल्कुल ठहर के उसे देखने लगा, अचंभे और परेशानी से। क्या तुम्हें मालूम है कि ऐसा आर्टिकल मौजूद है जिसके तहत मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने के पाबंद नहीं होते? फारिस ने तहीर से नफ़ी में सर हिलाया तो ज़ुमर ने मुस्कुरा के इस बात में गर्दन हिलाई। देखा, मैं तुम्हें जानती हूँ। मेरा ख्याल है तुम आराम करो, मैं आपा और हनीन को देखता हूँ। वो उलझा हुआ सा उसका हाथ छोड़ के खड़ा हो गया। ज़ुमर ने इत्मीनान से आंखें बंद कर ली। वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। बाहर आकर वो हना के साथ हाथ रुका और धीरे से बोला, मुझसे कानून शहादत के आर्टिकल्स का पूछ रही हैं? अस्तगफिरुल्लाह। हैं? हना की आंखें पूरी खुल गई। फिर उसे अफसोस हुआ, इस सारी ट्रेजिडी में कानून शहादत को लाने का क्या मतलब था? यकीनन वो ज़हनी तौर पे शदीद हिल कर रह गई थी। तुम लोग उससे अब ऐसी कोई बात ना करो। नुज़रत उन दोनों को टोकती अंदर बढ़ गई और उसी पल दूसरी जानिब से सादी आता दिखाई दिया। फारिस और हनीन जो सरगोशी में बात कर रहे थे उसको देखकर उसी जानिब घूम गए। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। ज़ुमर ठीक है ना? वो तो ठीक है, तुम कैसे हो और ये क्या ईमेल किया तुमने मुझे? वो बरहमी से बोला। अहमर मुश्किल में था, सारी तफसील बताता हूँ, पहले मैं ज़ुमर से मिल लूँ, परेशानी से कहता वो दूर जाती नुदरत के पीछे लपका। फारिस आंखें मशकूक अंदाज में सुकेड़ कर उसे जाते देखता रहा। इस तल्ख और अंधेरी रात का इख्तिताम हो चुका था और ये सुबह काफ़ी उम्मीद अफजा लगती थी। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राह जुस्तजू क्या है। कसरे कारदार पे अजीब सी मर्दनी छाई थी। सुबह तुलू हो चुकी थी और मुलाजिम नए सिरे से इस महल को सजाने संवारने में लग गए थे, मगर कोई अजीब वीरानी और हौलनाकी सी दरो दीवार से टपकती महसूस होती थी। ऐसे में जवाहरात शब ख्वाबी के लिबास में बलबूस लाउंज की कुर्सी पे तमकनत से बैठी अखबार सामने फैलाए हुए मुताले में मुनहमिक थी। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुला तो उसने ऐनक के पीछे से निगाहें उठा के देखा। दरवाज़ा वापस दे मार के शेरू अंदर आया था। चाल में अजीब सी लड़खड़ाहट थी। रात का मलगजा लिबास और सुर्ख आंखें, बिखरे बाल। जवाहरात ने नापसंदीदगी से उसे देखा। तुम सारी रात से किधर थे और क्या मुँह धोने का वक्त भी नहीं मिला था? वो जो चलता जा रहा था आवाज़ पे रुका और सुर्ख आंखें घुमाकर तनपुर से उसे देखा। कि आपके बड़े बेटे ने बताया नहीं कि उसने क्या किया है? जवाहरात ने चौंक कर अखबार पे नीचे किया। हाशिम, क्या हुआ? वो ठीक तो है? भाई ने मम्मी ज़ुमर को होटल की लिफ्ट में बंद कर दिया ताकि वो मर जाए। वो दर्द से, तनपुर से, गुस्से से दबी दबी आवाज़ में घर आया तो वो सख्ते में आ गई। मगर वो नहीं मरी, फारिस ने उसे बचा लिया। तो पता है भाई ने क्या किया? आबी को, आबदार को मार दिया, अपने हाथों से उसको मेरे सामने मार दिया। आबदार मर गई मम्मी। उसकी आंखों से आंसू निकल के चेहरे पर लड़क गए। जवाहरात सुन सी बैठी रह गई। आबदार मर गई? उसने बेयकीनी से दोहराया। वो अब धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जा रहा था।
मगर मलका अभी तक बर्फ़ बनी बैठी थी। मोहर चाल में शाम उतरी तो घर की रौनकें फिर से जाग उठी। जुमर डिस्चार्ज होकर आ गई थी और अपने कमरे में सोफे पे पैर ऊपर करके बैठी थी। बेड पे लेटे रहना उसे गवारा नहीं था। बाल आधे बंधे थे और नाक सुर्ख लगती थी। पानी में पड़े रहने के बायस उसे बुखार और फ्लू हो गया था। सो हाथ में टिश्यू भी पकड़ रखा था। अलबत्ता चेहरे पे बस मुस्कुराहट थी। बिल्कुल साथ बड़े अब्बा की व्हील चेयर रखी थी और वो फिक्रमंदी से उसकी तरफ झुके उससे छोटे छोटे सवाल पूछ रहे थे और वो हल्की सी आवाज़ में जवाब दे रही थी। किसी ने किसी से कुछ नहीं छुपाया था सिवाय मुलाजमों के। सभी जान गए थे कि गुज़श्ता रात क्या हुआ था। आखिर ये हाशिम कब हमारी जान छोड़ेगा? अब्बा ने नम आवाज़ में उससे पूछा। ये सब कब ख़त्म होगा? सुमर ने गहरी सांस लेकर हल्के से कंधे अचकाए। पता नहीं। सुमर। हना दरवाजे से अंदर आए। सुमर ने सर उठा के मुस्कुरा के उसे देखा। वो कदरे झिझक कर दाखिल हो रही थी। दोनों हाथों में एक सी सीढ़ी पकड़ रखी थी। परेशान मुरझाई हुई लगती थी। सिर्फ हाशिम नहीं और भी लोग शामिल थे इसमें, मसलन वो शहरीन। उसकी आवाज़ बरहमी से ज़रा कांपी। उसका भी कुछ करना होगा। छोड़ो हनीन। सुमन ने सर झटका मगर उसने वो सीढ़ी उसकी तरफ बढ़ाई। ये शायरी की वीडियो है जो अहमद ने दी थी बहुत पहले। बड़े अब्बा की मौजूदगी के बायस उसने आंखों से इशारा किया। कार्ड गेम क्लब वाली वीडियो। आप इसको शायरी के ख़िलाफ़? सुमन ने सीढ़ी उसके हाथ से लिया और खट के साथ उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनीन कुछ बोल नहीं सकी। इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता हना। छोड़ो, जाने दो। उसने दोनों टुकड़े बेनियाजी से मेज़ पे डाल दिए। हना ने सर झुका दिया। चल हमें तीनों के दरमियान खामोशी छाई रही। फिर हना ने आंखें उठाई। आप कुछ बात तो करें, गोया शिकायत की। सुमर चल हमें उसे देखती रही। तुम्हारी आंखें अब कैसी हैं? मेरी आंखें? ऑपरेट हुई थी ना, लेज़र सर्जरी, ऐनक उतारने को। अब नज़र ठीक आता है? जी। एक अजीब हैरान सी नज़र उस पर डाली और मैं आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। किचन के खुले दरवाजे से देखा तो फारिस और सादी खड़े नज़र आ रहे थे। वो तेज़ी से उस तरफ आई। सुमर को वाकई कुछ हो गया, अजीब बातें करने लगी है, वो फिक्रमंदी से बोली थी। मगर वो दोनों मतवज्जे नहीं थे। हना ने उनके तासुरात देखे। आप लोग जुमर की फ़िक्र करें, ना कि मिसेस जवाहरात की। मार दिया उन्होंने अपने शौहर को, अब किस्सा ख़त्म करें उनका। सुबह से वो सारी कथा सुन सुनकर वो बेजार आ गई थी। हम इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। काउंटर से टेक लगाए खड़ा फारिस अफसोस से बोला था, साथ ही बार बार नफ़ी में सर हिलाता। मुझे शादी को घूरता। अगर तुम मुझे वक्त पे बता देते। जैसे आप तो कभी कुछ छुपाते ही नहीं हैं। ज़्यादा बक बक मत करो। उनके अपने मसले थे। अंदर कमरे में अब्बा जुमर से सवाल कर रहे थे। तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? क्योंकि मैं हमेशा बोलती ही रहती हूँ अब्बा, वो मध्यम आवाज़ में बोली। आवाज़ें हवा की लहरों पे ऊपर उठती हैं, दाएं बाएं बिखरती हैं, पानी में दब जाती हैं। इतना सारा पानी देखा है मैंने कि मैं अब बोलना, लड़ना, झगड़ना नहीं चाहती। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराए। मैं सुकून, सुलह, सफाई से रहना चाहती हूँ। मुझे हर बात के 100 जवाब नहीं देने, मुझे बहस नहीं करनी। बहुत गुजार ली ज़िंदगी लड़ते झगड़ते, बहस करते। अब मैं थक गई हूँ, मैं सुकून चाहती हूँ। मामू, भाई, जुमर, सामा की लाउन से चिल्लाती हुई आवाज़ पे वो चौंकी। दिल जोर का धड़का, फिर एकदम उठकर बाहर को दौड़ी। टिश्यू कहीं नीचे गिर गया। लाउंज में सब भागम भाग जमा हुए थे। उसामा दीवार पे नर्म टीवी स्क्रीन के सामने खड़ा था जहां खबर चल रही थी। न्यूज़ कास्टर बोल रही थी, तस्वीरें चमक रही थी, मगर उसामा सख्ते से सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, आबदार अबीद डूब कर मर गई। लाउंज में सन्नाटा छा गया। सुमर ने कर्ब से आंखें बंद की और बदिक्कत सोफे पे बैठती चली गई। हनी ने लबों पे हाथ रख लिया। सादी ने परेशानी से कुछ बड़बड़ाते जल्दी से मोबाइल निकाला था और फारिस वो खाली खाली नज़रों से स्क्रीन को देख रहा था। वो डूब कर मरी थी, वो पानी में मरी थी, वो आबदार थी, पानी से बनी, कांच से बनी। वो स्क्रीन को देख रहा था और उसकी रंगत सफ़ेद पड़ती जा रही थी। 2 दिन बाद हारून अबीद की रिहाइश गाह के सब्ज़ा इज़ार पे गुज़श्ता 2 रोज़ से अजीब सन्नाटा छाया था। सारे परिंदे सहम कर उड़ गए थे। मोर अपने पिंजरों में दबक कर बैठे थे। जानवर सारी सारी रात अजीब सी आवाज़ें निकालते थे और एक सफ़ेद ईरानी बिल्ली थी जो दर्द से चिल्लाती सारे में बुलाई बुलाई फिरती थी, हर शय पे चपटती, हर कोना सूंघती, मगर करार कहीं नहीं था। इस वक्त भी वो सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर भागती आती दिखाई दे रही थी।
راہداری عبور کی اور اسٹڈی کے اد کھلے دروازے کے سامنے جا رکی۔ درد سے عجیب آوازیں نکالتی وہ وہیں ڈور میٹ پہ بیٹھ گئی اور سر اپنی کھال میں دے دیا۔ اسٹڈی میں نیم اندھیرا تھا۔ ہارون آرام دہ کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 انگلیوں میں سگار دبا تھا جس سے دھوئیں کے مرغولے اڑ اڑ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ سارے میں سفید دھواں سا بھرا محسوس ہوتا تھا اور نکوٹین کی بو۔ ان کا لباس بے داغ کلف لگا نفیس سا تھا، بال شیو سب بنے تھے، بس چہرے پہ گہری ویرانی تھی، آنکھوں میں خالی پن تھا، ایسا درد دل کو کاٹتا تھا جو نہ کبھی پہلے محسوس ہوا تھا نہ کبھی محسوس کرنا چاہا تھا۔ میز پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا جس میں سرخ رومال سر پہ باندھے مسکراتی ہوئی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ ہارون کی ویران نظریں اس شفاف چہرے پہ جمی تھی، درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ساتھ رکھا موبائل زوں زوں کرنے لگا تو وہ گہری سانس لے کر سیدھے ہوئے، سگار ایش ٹرے میں ڈالا اور کھنکھار کے خود کو کمپوز کیا، پھر فون کان سے لگایا۔ تمہاری بیٹی کا مجھے بہت افسوس ہے، جواہرات کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ جنازے میں سرسری ملاقات ہو سکی تم سے، تفصیل سے بات ہی نہیں ہو پائی، سوچا چوٹ ذرا ٹھنڈی پڑ جائے تو کال کروں گی۔ سن رہا ہوں، بولو۔ ان کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ ظاہر ہے میں نے ہی بولنا ہے کیونکہ تم ہر لحاظ سے سننے کی پوزیشن میں ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے بیٹے نے کیا ہے۔ ان کی آواز کانپی۔ کیوں خود کو تھکا رہے ہو؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم اسے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس کے گارڈز میں اضافہ بھی اس لیے کیا تھا کہ کوئی اس کو تمہاری کمزوری سمجھ کر تمہارے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ تم اس کے ذریعے ہماری دولت اور طاقت میں شراکت چاہتے تھے اور یوسف کے ذریعے ہمیں تباہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دونوں کام تم خود کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس لیے۔ وہ رکی، سانس لی۔ اب تمہارا غم ہلکا ہو ہی گیا ہوگا تو میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتی چلوں۔ میں اور ہاشم تمہیں تمہارے منہ مانگے شیئرز اور کمپنی اسسٹس دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، بولے کچھ نہیں، آنکھیں مزید سرخ پڑ رہی تھی۔ تم ایک سیاست دان ہو ہارون، اور سیاست دانوں کی طاقت کے لیے ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تم ہم سے بگاڑ کر کبھی ترقی نہیں کر سکو گے، اور ہمارے وہ دوست جن کے پیسے کو وزیرستان سے آگے جانے کے لیے ہماری مدد چاہیے ہوتی ہے، ان کو کبھی اچھا نہیں لگے گا اگر تم اور ہم آپس میں بگاڑ لیں۔ تو یوں کرو، ہمارے گھر آ جاؤ، آج ہی ہم ڈیل کر لیتے ہیں۔ مجھے ہر چیز کاغذات پہ چاہیے، بلکہ اینڈ وائٹ میں، اور زرنگار کے زیورات بھی۔ وہ سرد مہری سے بولے تھے۔ وہ بھی مل جائیں گے، مگر شیئرز اور دوسرے اثاثہ جات کی بات پہلے ہوگی۔ میں لنچ پہ انتظار کر رہی ہوں، خوشگوار سے انداز میں کہہ کر اس نے فون بند کیا تو ہارون نے موبائل بیزاری سے میز پہ ڈال دیا اور آنکھیں میچ لی۔ کسرے کاردار میں واپس آئے تو ہاشم کے کمرے کے پردے بند تھے اور وہ رف سی جینز ٹی شرٹ میں ملبوس صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ دوپہر کے باوجود اندھیرا لگتا تھا، مگر ہاشم کا ویران چہرہ، بڑی شیو، بکھرے بال، سب ٹیبل لیمپس کی زرد روشنی میں نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب کھڑی جواہرات نے موبائل میز پہ رکھا اور اپنائیت سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھتا رہا، سپاٹ سر سا۔ جواہرات نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے دبایا۔ میں تمہیں سمجھ سکتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تھینکس۔ اس کے چہرے پہ چھائی سرد برف میں دراڑ پڑے۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ 2 دن سے کمرے سے نہیں نکلے۔ ٹھیک ہوں ممی، وہ دھیرے سے بولا۔ تمہیں گلٹ ہے؟ وہ نرمی سے کہتی اس کے ساتھ بیٹھی۔ نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ گردن کڑا کے بولا تھا، اور اب جو بھی مجھے دکھ دے گا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے عبرت ناک شکست دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کی لپیٹیں سی اٹھ رہی تھی۔ جواہرات مسکرائی۔ گڈ، امید ہے اب تم مجھے سمجھ سکو گے۔ میں نے خاور اور سعدی کی موت کا حکم نامہ اس لیے جاری کیا تھا کیونکہ میں تمہیں مزید تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ اگر وہ دونوں مر گئے ہوتے تو اس دن کی نوبت نہ آتی۔ ہاشم نے محض سر کو خم دیا، بولا کچھ نہیں۔ جواہرات غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، اسے تسلی ہوئی۔ سر دیوار پگھل رہی تھی۔ کل سے میں تمہارے ساتھ آفس آؤں گی۔ ان کاغذات کو واپس لے لو۔ ہارون سے متعلق بہت سی معلومات مجھے ہی سنبھالنے ہوں گے۔ ملکہ کو اپنا تخت واپس مل گیا تھا۔ ولی عہد نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اسے دیکھا۔ ہارون، کیا مجھے یوں ہی جانے دے گا؟ وہ ذرا حیران تھا۔ جواہرات بے اختیار کھلکھلا کر ہنسی، اس کی گوری رنگت میں گلابیاں سی گھل گئی۔ ارے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہر انسان کو اپنی اولاد سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنی مجھے ہے؟
نہیں ہاشم، ہر طاقتور، ہر دولت مند انسان اپنی اولاد کی میری طرح پرستش نہیں کرتا۔ ہم اس کے غم کا مداوع کر دیں گے تو وہ ہمارے سامنے آواز تک نہیں نکال سکے گا، اور پھر جو بھی ہو، تمہاری ماں، اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ تمہارے ساتھ ہے؟ ہاشم نے اب کے نرمی سے شکریہ کہا تھا۔ وہ پہلے سے بہتر نظر آ رہا تھا، اور جواہرات کی سیاسی فیری ٹیل ملکہ کی طرح لگ رہی تھی، جو کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کا خون پینے کے بعد پھر سے جوان ہو جاتی ہے۔ سائے ٹیبل پہ رکھا، ابھی تک گیلا محسوس ہوتا سرخ رومال اسی خاموشی سے وہاں پڑا رہا تھا۔ سوداگری سے ہم کو سودا نہیں ہے کچھ بھی، سوداگری سے ہم کو سودا نہیں ہے کچھ بھی، کوئی بیچ کھائے گاہک بدل بدل کے۔ سورج سوا نیزے پہ تھا، اور فوڈلی ایور آفٹر کی اونچی کھڑکیاں دھوپ سے چمک رہی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں کار روک کر فارس باہر نکلا تو وہ سنجیدہ سے دکھائی دیتا تھا۔ بھوری شرٹ پہنے، بال تازہ چھوٹے کٹے تھے، بھویں بھینچے وہ دروازہ لاک کر رہا تھا جب نوشیروان اس کے قریب جا رکا۔ وہ احساس ہونے پہ پلٹا، اس سے نگاہ ملی تو خاموشی سے واپس مڑ کے کار کا لاک پھر سے چیک کرنے لگا۔ آبدار مر گئی، فارس شیرو کے الفاظ ٹوٹے ہوئے تھے، مگر حلیہ آج ٹھیک تھا۔ وہ ڈریس، شرٹ اور کوٹ میں ملبوس تھا، اور شیو بھی بنی ہوئی تھی، مگر ناک گلابی تھی اور آنکھوں میں کرچیاں تھیں۔ جانتا ہوں۔ وہ سپاٹ سا واپس گھوما، ایک اچڑتی نظر اس پہ ڈالی۔ کیوں آئے ہو؟ وہ وہیں تھی اس رات۔ میں نے لفٹ کا بتایا تمہیں، مگر اس نے الزام اپنے سر لے لیا۔ ہاشم بھائی نے میرے سامنے اس کو مار دیا۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ دھوپ کے باعث آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوشیروان نے زکام زدہ انداز میں ناک سے سانس اندر کھینچی۔ خیر، اس نے سر جھٹکا۔ ہماری ڈیل کا کیا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ کیس واپس لے لو گے۔ اچھا، مجھے ایسا کوئی وعدہ یاد نہیں۔ کیا؟ شیرو کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا سادی سے کہوں گا کہ تمہیں معاف کر دے، وہ میں کہنے کی کوشش کروں گا جب عدالت تمہیں سزا سنا دے گی تب۔ اور کچھ؟ میں نے تمہاری… وہ زور سے بولنے لگا، پھر ارد گرد آتے جاتے لوگوں کا احساس کر کے قریب آیا اور دبا دبا سا گھر آیا۔ میں نے تمہاری مدد کی، زمر کو بچایا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم صرف کوشش کرو گے، اور اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو؟ تم نے آبدار کو بچانے کی کوشش کی، کیا تم اس میں کامیاب ہوئے؟ وہ تندہی سے بولا تھا۔ شیرو لمحے بھر کو کچھ کہہ نہیں سکا۔ وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، اور یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ رخائی سے کہتا پلٹ گیا، مگر نوشیروان تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ میرے خلاف کیس واپس لے لو، مجھے باعزت بری ہونے دو، میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، نئی زندگی شروع کر لوں گا، اور میں آبدار کے قتل کیس میں گواہی دینے کو بھی تیار ہوں۔ میں نے خود ہاشم بھائی کو اسے مارتے دیکھا ہے۔ فارس نے افسوس اور ترحم سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ اپنا ہی سوچتے ہو تم، جو بھائی تمہیں بچانے کے لیے سب کر رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہو۔ واہ، مگر آبدار کے قتل کیس میں تم لوگوں کو اس سے بڑی گواہی کہاں سے ملے گی؟ کون سا قتل کیس؟ کہاں کا کیس؟ ہم کوئی کیس نہیں کر رہے کسی پر، ہم آبدار کی فیملی نہیں ہے، جو کیس ہوگا وہ اس کا باپ کرے گا، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے میرا وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے کہا نا، سادی سے بات کروں گا، آگے اس کی مرضی۔ میں نے زمر کی جان بچائی ہے فارس، یہ مت بھولو کہ وہ اس سب کا شکار بھی تمہاری وجہ سے ہوئی تھی، کوئی احسان نہیں کیا تم نے اس پر، اور یہاں سے چلتے بنو، تمہارے بھائی کے ہرکاروں نے دیکھ لیا تو تمہاری جان لے لے گا۔ اور ایک سرد مہر نظر اس پہ ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا۔ نوشیروان دبے دبے غصے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ فارس بے حس نہیں ہے، وہ ڈسٹرب ہے۔ اور کثرے کاردار کے ڈائننگ ہال میں اشتہا انگیز مہک پھیلی تھی۔ طویل میز انواع و اقسام کے طعام سے سجی تھی۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھی جواہرات دائیں ہاتھ براجمان ہارون کی طرف کاغذ بڑھا رہی تھی، جنہیں وہ انہماک سے پڑھنے لگے تھے۔ پھر مقابل بیٹھے، شیو بنائے، بال جمائے تازہ دم سے ہاشم نے قلم ہارون کی طرف بڑھایا تو انہوں نے اسے تھامتے ہوئے گہری نظر اس پہ ڈالی، پھر دستخط کر دیے۔ وکلا نے اٹھ کر ہاتھ ملائے، جواہرات نے مبارکباد دی، اور ہاشم نے فاتحانہ نگاہوں سے ہارون کو دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، جسے انہوں نے بددقت مسکرا کے تھاما۔ سارے سودے طے ہو گئے، سارے حساب ختم ہو گئے، اور ملکہ اپنی سربراہی کرسی پہ لوٹ آئی تھی۔ کیا زندگی اس سے بھی زیادہ حسین ہو سکتی تھی؟ جواہرات نے سوچا تھا۔ جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ نوشیروان کے جانے کے بعد فارس کچھ دیر فوڈلی ایور آفٹر کے کاؤنٹر پہ بھی مقصد حساب کتاب چیک کرتا رہا۔
پھر باہر نکل آیا۔ وہ بہت خاموش تھا، چہرہ بالکل سپاٹ، جیسے ہر طرف سکوت ہو، سناٹا ہو۔ وہ اسی خاموشی سے کار میں بیٹھا اور اسے بے مقصد سڑکوں پہ دوڑاتا گیا۔ تارکول کی گرم دہکتی سڑکیں، ساتھ سے بھاگتے درخت، اور زندگی بھی پیچھے کو بھاگنے لگی تھی۔ زرتاشا کے قتل کو 2 دن ہوئے تھے شاید۔ وہ اب روز زمر کی خیریت پوچھنے جانے لگا تھا۔ بار بار وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس روز وہ اور زرتاشا وہاں کیا کر رہی تھی۔ جب زمر ہوش میں نہ آئی اور اسے کوئی جواب نہ مل پایا تو وہ دوسرے رشتہ داروں سے جواب مانگنے لگا۔ اس کی دوستیں، گھر والے، کسی کو کچھ بتایا ہوگا زرتاشا نے، مگر کوئی بھی باخبر نہ تھا۔ سفید دھند آنکھوں سے ہٹی تو اس کی ساری حسیات جاگنے لگی۔ وہ زرتاشا کی موت کا سراغ لگا کر رہے گا، یہ تو طے تھا، مگر کہاں سے اور کیسے؟ اس نے زرتاشا کا کمرہ کھنگالا، ہر شے تلپٹ کر دی، اور تبھی اس کو ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے وہ سی ڈی ملی۔ وہ ہاشم کی بیٹی کی سالگرہ کی مووی تھی۔ وہ کیپشن پڑھ کر ہی رکھ دیتا، مگر یوں ہی باکس کھولا تو اندر ایک پیلا پوسٹ اٹ نوٹ لگا تھا۔ زرتاشا کی عادت تھی، گھر میں ہر جگہ بالخصوص فریج پہ پیلے نوٹس لگا کر رکھتی تھی۔ گروسری میں کیا لانا ہے، کس کی سالگرہ آنے والی ہے، یہ بھی اس نے لگایا تھا۔ وہ ٹھہر کر دیکھنے لگا، اس میں 2 مختلف نمبرز لکھے تھے، 2 اوقات، دونوں کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے کا وقفہ تھا۔ وہ مووی اٹھا لایا اور اسے لیپ ٹاپ میں لگا کر دیکھنے لگا۔ وہ پارٹی کے ہی اوقات کار تھے۔ ویڈیو کے کونے میں وقت لکھا آ رہا تھا۔ اس نے متعلقہ وقت تک ویڈیو فارورڈ کی۔ وہ لاؤنج کا منظر تھا۔ اس نے دوسرے وقت تک فارورڈ کی، وہ بھی لاؤنج کا منظر تھا۔ ان دونوں مناظر میں کچھ خاص نہ تھا، تقریب کے عام سے مناظر تھے، ان میں سبھی مہمان موجود نظر آتے تھے۔ پھر زرتاشا نے ان دونوں اوقات کو نوٹ کیوں کیا؟ وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ پہلے وقت میں خاور سیڑھیاں اترتا دکھائی دے رہا تھا اور دوسرے پوائنٹ پہ وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتا دکھائی دے رہا تھا۔ باقی سب ویسے ہی تھے، البتہ ان دونوں اوقات کے درمیان 1.5-2 گھنٹے کے لیے خاور کہیں نظر نہ آتا تھا۔ تب پہلی دفعہ اسے شک سا ہوا، مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ مگر پھر زیادہ موقع نہ ملا، کیونکہ اگلے روز پولیس اس کو گرفتار کرنے آن پہنچی۔ زمر یوسف نے بیان میں نہ صرف اس کو نامزد کیا تھا بلکہ لمبی سی کہانی بھی سنائی تھی۔ فارس نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے۔ اس گرفتاری نے اسے شدید دھچکا لگایا تھا۔ سعدی بار بار آتا، صفائیاں دیتا، امیدیں دلاتا، مگر اس کا غصہ اور فرسٹریشن بڑھتی جا رہی تھی۔ تھانے کا حوالات عجیب سا تھا، گھٹن زدہ جگہ جہاں مستقبل تک تاریخ نظر آتا تھا، اور انہی تاریخ راتوں میں وہ بیٹھ کر زرتاشا کی سیڑھی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر وہ پارٹی میں نہیں تھا تو خاور بھی نہیں تھا، اور خاور کو تو ہاشم چلاتا تھا، تو کیا ہاشم؟ لیکن پھر اور کون ہو سکتا تھا؟ کون اس کے گھر سے اس کی گن نکال سکتا تھا، اس کی کار میں ثبوت رکھوا سکتا تھا؟ اتنا قریب کون تھا آخر؟ اس روز سعدی اسے جیل میں دیکھنے آیا تو وہ پھٹ پڑا، کہہ دیا کہ اسے ہاشم پہ شک ہے۔ سعدی الگ اسے ملامت کرنے لگا، اور اندر آتا ہاشم الگ طریقے سے شروع ہو گیا۔ وقتی طور پہ وہ چپ ہو گیا۔ کیا حوالات اسے ذہنی طور پہ اتنا پست بنا چکے تھے کہ وہ اپنوں پہ شک کرنے لگا تھا؟ اس نے پھر سوچوں کو ذہن سے چٹک دیا۔ سارا خاندان ایک طرف اور زمر ایک طرف۔ زمر نے بیان واپس نہیں لیا، نتیجتاً اس کو 14 روز بعد جیل بھیج دیا گیا۔ تھانے کا حوالات مختلف شے تھی۔ دنیا میں تمام ملزموں کو تھانے کے حوالات میں رکھا جاتا ہے۔ ملزم یعنی وہ جس کے کیس کا بھی فیصلہ نہیں آتا، مگر پاکستان وہ ملک ہے جہاں ملزموں کو بھی مجرموں کے ساتھ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جیل حوالات جیسی نہیں ہوتی۔ جیل ایک بہت بڑی تاریخ محیط سی دنیا تھی، جس کے اندر عجیب لوگ بستے تھے، عجیب داستانیں پنپتی تھی۔ جیل میں اے، بی اور سی کلاس تھی۔ ہر کلاس کے اپنے بلاک تھے۔ تعلیم یافتہ اور دولت مند لوگوں کو اے یا بی کلاس میں بھیجا جاتا تھا۔ اس کو بھی ایک کلاس الاٹ ہوئی تھی۔ یہ الاٹمنٹ عدالت نے کر کے دی تھی، مگر جس لمحے وہ جیل میں داخل ہوا، وہ ساری کہانیاں جو اس نے کراتین کے بارے میں سن رکھی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی۔ اسے ڈرایا گیا، سمجھایا گیا کہ جیل کا کوارنٹین آفیسر، جس کو دیسی انداز میں کراتین کہا جاتا تھا، جیل کے سیاہ اور سرمئی کا مالک ہے، کیونکہ یہاں کوئی سفید نہیں تھا۔ وہ طے کرے گا کہ آپ کس بلاک میں جائیں گے، وہ طے کرے گا کہ آپ کو جیل کا کھانا کھانا ہے یا آپ کے رشتہ داروں کا بھیجا من و سلوہ آپ کو مل سکتا ہے، وہ طے کرے گا کہ آپ 4-5 افراد کے ساتھ مل کر خفیہ چولہا رکھ سکتے ہیں یا نہیں، ہانڈی وال آپ کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہے، اور آپ کے رشتہ داروں کو ہر ملاقات پہ اسے 20,000 رشوت دینی ہے یا 50,000۔ یہ سارے فیصلے کراتین کرے گا۔ اسے کراتین سے نہیں بگاڑنی تھی، اسے کراتین کو خوش رکھنا ہے، اور کراتین نے اسے دیکھتے ہی پہلی بات یہ کہی تھی کہ تم وہی ہو نا جس کی بیوی اور جس کا بھائی، اور دوسری بات کا موقع وہ اسے دے نہیں سکا۔
حوالات کے ساری فرسٹریشن اس نے کراتین پہ نکالی. وہ اسے دبوچ کر گرا کے مارنے لگا. اتنا پیٹا کہ آنکھ کے قریب خون ندی کی صورت بہنے لگا. اس کے بعد کراتین نے چند ہفتے کسی کو اس سے ملنے نہ دیا اور اس کو سی کلاس عنایت کر دی. اس کو کھانے میں سب سے گھٹیا نسل کا کھانا ملتا اور بات بات پہ رشوت طلب کی جاتی. اس کراتین کا نام جلال الدین آتش تھا اور اس سے ہر جگہ خار کھاتا تھا. کوئی اس کے تعلقات سے جلتا تھا تو کوئی اس کی طاقت سے خائف تھا. آتش اس جیل کا بادشاہ تھا. وہ جان کر فارس غازی کے سامنے ایسے مواقع پیدا کرتا، ایسی باتیں کہلواتا کہ فارس اس کو غصے میں آ کر مارنے لگ جائے، مگر وہ اسے دوبارہ نہیں مار سکا. کراتین کو پہلے دن مارنے اور پھر جیل میں آگے پیچھے 8 درجن قیدیوں کو مختلف مواقع پہ پیٹنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے. اسے ہر وقت اپنی نگرانی خود کرنی پڑتی. اس کا کوئی دوست نہ تھا اور وہ ہر ایک سے چوکنا تھا. اسے تنہا دیکھ کر کوئی بھی اسے مار دیتا. یہ خوف اس کے اندر جڑ پکڑتا جا رہا تھا. چند دن بعد اسے احساس ہوا تھا کہ جیل کے کسی قیدی کی شکایت کسی پولیس اہلکار سے نہیں کی جاتی، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اور چاہے وہ قیدی آپ کو چاقو بھی نہ کیوں مار دے. بس اتنا کہو کہ حادثہ تھا، بس اتنا بتاؤ کہ میری اپنی غلطی تھی، کیونکہ اس قیدی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا. مگر بعد میں آپ دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی جیل میں گزارا کرنا ہے. جب کوئی قیدی کسی دوسرے کی شکایت کرتا ہے تو سارے قیدی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور کوئی اس پہ اعتماد نہیں کرتا. ایک ایسی جگہ جو عادی مجرموں، قاتلوں، گھنڈے اور چکوں سے بھری ہوئی ہے، وہاں دوستوں کے بغیر گزارا نہیں ہے اور دوست اس کے کوئی تھے نہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ مزید غیر محفوظ اور فکر مند رہنے لگا. اس نے لڑنا جھگڑنا بالکل ترک کر دیا. خاموش رہتا، چوکنا رہتا، پریشان رہتا. اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ دوست کیسے بنائے، ساتھی کہاں سے ڈھونڈے. اسے ایک دوست چاہیے تھا، ایک مضبوط طاقتور ساتھی. سیکرٹری صاحب جیل کے دورے پہ آئے تھے. ایک دن پہلے سے سارے میں تیاریاں ہو رہی تھی، پروٹوکول، نمود و نمائش، چھوٹے ریکارڈز. وہ خاموشی سے اپنے حصے کا کام کرتا رہا. جس وقت سیکرٹری صاحب اس کے قریب سے وہاں اپنے مصاحبین کے گزرے، اس نے ان کو انگریزی میں مخاطب کیا اور کہا، سر، لوگ میرے بارے میں جھوٹ کر رہے ہیں. میڈیا رپورٹرز کو ایئر فورس بیس حملہ میں ملوث عناصر کی اس جیل میں موجودگی کی خبر میں نے نہیں دی، نہ ہی میں نے پولیس حکام کی اس دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہونے کا اشارہ دیا ہے. میں تو صرف اپنے گھر والوں کو خط لکھتا ہوں. پولیس کے عملے کو منع کریں، مجھے تنگ نہ کریں. سیکرٹری صاحب اس کو آفس میں لے گئے. اس کو چائے پلوائی گئی اور اس سے نرمی سے پوچھا کہ وہ کیا جانتا ہے، اور اگر اس نے میڈیا والوں کو اس جیل میں دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا بتایا بھی تھا تو خیر ہے، وہ ان پہ اعتماد کر سکتا ہے. یہ ایک ایسا کیس تھا جس پہ گرفتاری سے پہلے وہ کام کر رہا تھا اور اس کے کچھ اہم نکات جانتا تھا. اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر جتنے تردد سے وہ انکار کر رہا تھا، سامنے بیٹھے اعلیٰ افسران کو گمان ہوا کہ پولیس اس کا منہ بند کرانے کی کوشش کر رہی ہے. اس سب کے 2 نتائج نکل سکتے تھے، یا اس کو رہا کر کے کیس پہ کام کرنے دیا جاتا یا ملوث اہلکاروں کو بھی جیل میں پھینک دیا جاتا. دونوں آپشن اچھے تھے. وہ بار بار انکار کرتا رہا کہ وہ اس سب خبر کے لیک کرنے میں شامل نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کراتین آتش کا نام لیا ہے. آتش بالکل بے قصور ہے اور وہ تو ایسا آدمی ہے ہی نہیں جو شوال کی فلاں مسجد سے تعلق رکھتا ہے. اس وقت تو اس کو عزت سے واپس بھیج دیا گیا، مگر اگلے روز سے کسی نے آتش کو جیل میں نہیں دیکھا. اسے سادہ کپڑوں والے اٹھا کر لے گئے تھے اور کافی عرصہ اس کا کچھ پتہ نہ چلا. پھر جب تفتیش کے دوران وہ دہشت گردی کے سہولت کاری کے الزام سے بری ہو گیا، مگر دوسرے کہیں جرائم قبول کرنے پڑے تو اس کو واپس اسی جیل بھیج دیا گیا، مگر ایک قیدی کے روپ میں. وہ اور جس وقت وہ جیل میں داخل ہو رہا تھا اس کی آنکھ کے زخم کے نشان کو دیکھتے ہوئے فارس غازی مسکرایا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس جیسا ایک اکیلا مسافر بھی اس جہنمی مسافر خانے کا مہمان بننے آ چکا ہے. یہ وہ جیل تھی جہاں آتش ہر قیدی کا قرض دار تھا. کسی کے جسم پہ چوٹیں لگوانے، کسی کو معذور کرنے اور کسی کو کنگال کرنے کا مجرم تھا وہ. اس وقت کے کراتین نے اس کو بھی سی کلاس میں بھیجا تھا. نہ پولیس اس کی رہی تھی، نہ قیدی اس کے ہمدرد تھے. اس کا غرور اکڑ تن تنا سب خاک میں مل چکا تھا. وہ خاموشی سے آیا اور فارس غازی کے قریب بیٹھ گیا. اس روز سے وہ دونوں ساتھی بن گئے. دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بھولا کہ دوسرے نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، مگر جیل میں سروائیول سب سے زیادہ اہم تھا. اور جب جلال الدین اس کا دوست بنا تو اس نے فارس کو ایک نئی دنیا سے روشناس کروایا. گرو بنا کر جتھے کی صورت کیسے رہنا ہے، جیل کے باقی بدماشوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اپنی دھاک کیسے بٹھانی ہے، بڑے بڑے گروہوں کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے، اسے جلال الدین سکھاتا تھا. وہ کراتین رہ چکا تھا، بہت سو کو اچھے سے جانتا تھا اور اپنی ڈھال کے لیے ایک تن و من زور آور آدمی درکار تھا. اسے
فارس اس کے لیے وہ ڈھال بن گیا اور وہ دونوں ایک ساتھ جیل میں ایڈجسٹ کرتے گئے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابر کا برا کر چکے تھے، سو وقت کے ساتھ ساتھ کینہ بھی نکل گیا. عجیب سیاستیں تھی جیل کی. وہ فارس کو کہتا تھا اپنے غصے کو قابو میں رکھو، اپنی ذات کے لیے نہ لڑو، بھائی اور بیوی کے متعلق ہر بات خاموشی سے سن جاؤ اور پی جاؤ. انسان کا ذہن تب کھلتا ہے جب وہ غصے کو مہار ڈالنا سیکھ لیتا ہے. مگر وہ آگے سے کہتا تھا کہ وہ انتقام ضرور لے گا. وقت گزرنے کے ساتھ جلال الدین کو اس سے ہمدردی ہوتی گئی. وہ پولیس میں رہ چکا تھا، ASP سرمد شاہ سمیت بہت سے لوگوں کو جانتا تھا. وہ اسے کہتا سارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ماموزاد نے تمہیں پھنسوایا ہے، اور فارس اندر سے جانتا تھا کہ اس کا دل گواہی دیتا تھا یہ ہاشمی ہے. مگر پھر جلال الدین نے اسے خاموش رہنا بھی سکھا دیا تھا. جب ایک دن سعدی اسے پوچھنے آیا کہ وہ مشتبہ افراد کی فہرست تھے جو زرتاشا اور وارث کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں، تو اس نے ہاشم کا نام نہیں لیا. وہ ہاشم کا راز نہیں کھولنا چاہتا تھا. اسے پہلے باہر نکلنا تھا، پھر جلال الدین کی توسط سے بنے دوستوں کو استعمال کر کے اپنا انتقام پورا کرنا تھا. پھر ساری دنیا جان ہی لے گی کہ اصل مجرم کون تھا، مگر ابھی نہیں. 4 سال اس جیل میں گزارنے کے بعد وہ وہاں کا عادی ہو چکا تھا. جب نکلنے لگا تو محسوس ہوا ایک زیادہ بڑی جیل میں جا رہا ہے. اس روز جلال الدین نے اسے کہا تھا کہ اب چونکہ وہ اسے ہمدردی کرنے لگا ہے تو اس کو ایک نصیحت کرے گا، اور وہ یہ کہ وہ انتقام چھوڑ دے، اور اگر لینا ہی ہے تو اسے 2 قبریں کھودنی پڑیں گی. فارس غازی کے پاس انتخاب کا وہ آخری موقع تھا. اس نے 2 قبریں چن لی. کار قبرستان کے قریب روک کر چند لمحے وہ خالی خالی نظروں سے دور نظر آتا قبروں کو دیکھتا رہا. یہیں آبدار کو دفن کیا گیا تھا. وہ ایک دفعہ بھی ادھر نہیں آ سکا تھا کیونکہ دور اندر وہ یہ جانتا تھا کہ ہاشم کے بعد اگر کوئی اس کی موت کا ذمہ دار تھا تو وہ خود تھا. زمر ان گزرے 3 دنوں میں بار بار نرمی سے اسے کہتی رہی تھی کہ وہ گلٹی محسوس نہ کرے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا. مگر وہ جانتا تھا جس کارما سے وہ دور اندر ڈرتا آیا تھا یہ اس کی پہلی قسط تھی. وہ باہر نہیں نکلا، شیشہ اوپر چڑھایا اور ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی. چہرہ ابھی تک سنجیدہ اور سپاٹ تھا. اور یہ تھا اس کا A پارٹ. ڈونٹ نو کہ اس کا B پارٹ بنے گا، C بنے گا یا جو بھی ہے. مطلب B کے پارٹ کے بعد ہم اس کے دوسرے پارٹ کے پھر A اور B بنائیں گے. تو مجھے نہیں پتہ یہ کتنا لمبا پارٹ ہے، لیکن آپ لوگ جیسے کہ سن چکے ہیں کہ کافی مطلب کافی 44-45 منٹ کی تو یہ ویڈیو بن گئی ہے. تو یہ آئی تھنک سو باقی بھی کافی ہوگا، ہاں 46 ہو جائیں گے. چلو دیکھتے ہیں کتنے منٹ کی اگلی ویڈیو ہوتی ہے، یا کیا سین بنتا ہے، یا مجھے ٹائم ملتا ہے یا نہیں ملتا. میں کوئی پرومس نہیں کر رہی میں کب اس کا اگلا پارٹ دوں گی. تو آپ لوگ پلیز انڈرسٹینڈ کیجیے گا. میرے پیپرز ہیں اور پیپرز آخری دنوں میں ہی تو پڑھنا ہوتا ہے ہم نے. لیکن خیر ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.